رات جب سب ساکت ہو جاتے اور اندھیرا گہرا ہو جاتا تو وہ ڈاکو جس کی آنکھیں دن بھر صرف دشمن کی طرح دیکھتی تھی اب چپکے سے میرے پاس آتا، آہستہ آہستہ میری ٹانگیں۔ کہانی ڈاکو اور خوبصورت لڑکا۔ میں اس سفر پر نکلا تو دل میں صرف گاؤں کی مٹی کی خوشبو تھی اور ذہن میں واپسی کی جلدی۔ میری عمر تقریباً 22 سال تھی۔ میرا چہرہ ویسا ہی تھا جیسا لوگ بیان کرتے تھے، گندمی رنگت، صاف آنکھیں جن میں خاموشی زیادہ اور الفاظ کم تھے، بال سادہ مگر سنبھلے ہوئے، جسم دبلا مگر محنت کا عادی، چال میں ٹھہراؤ اور باتوں میں کم گوئی۔ بابا کے دوست اکرم چاچا میرے ساتھ تھے، قد آور، مضبوط آواز مگر آنکھوں میں ایک ایسا اعتماد جو ساتھ والے کو بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ کچی سڑک پر موٹر سائیکل آگے بڑھ رہی تھی، کھیت پیچھے رہتے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے درختوں کے سائے حرکت میں آئے، بندوقوں کی نالیاں چمکی، آواز آئی نیچے اترو۔ وقت جیسے روک گیا، ہمیں فوراً نیچے اتارا گیا، ہاتھ پیچھے باندھے گئے۔ اکرم چاچا نے میری طرف ایک نظر ڈالی جس میں گھبراہٹ کم اور حوصلہ زیادہ تھا۔ ہمیں سڑک سے ہٹا کر جنگل کے اندر لے جایا گیا۔ راستہ بار بار بدل گیا، دائیں بائیں موڑ، چڑھائی اترائی تاکہ سمت ذہن میں نہ رہے۔ پہلی جگہ بانسوں کے درمیان ایک عارضی ٹھکانہ تھا، زمین گیلی، ہوا میں نمی۔ ہمیں الگ الگ بٹھایا گیا مگر اتنا دور نہیں کہ آواز نہ پہنچے۔ ایک ڈاکو پیرا دے رہا تھا، دوسرا سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا، خاص طور پر مجھے، جیسے میری خاموشی اسے بے چین کر رہی ہو۔ شام کو کھانا ملا، سوکھی روٹی اور تھوڑا سا پانی۔ اکرم چاچا نے اپنی روٹی آدھی کر کے میری طرف سرکا دی۔ میں نے انکار کیا تو انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، ساتھ کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ اس ایک جملے میں عجیب سا سکون تھا۔ رات کو ہمیں رسیوں سمیت درختوں سے باندھا گیا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جنگل کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، چاچا۔ جواب فوراً آیا، میں ہوں۔ بس یہی دو لفظ میرے لیے کمبل بن گئے۔ اگلی صبح اچانک بھاگ دوڑ ہوئی، ڈاکو پریشان لگے، ہمیں رسیوں سمیت ہی اٹھایا گیا اور دوسری راستے سے لے جایا گیا۔ اس بار پہاڑی راستہ تھا، پتھر، کانٹے، سانس ٹوٹتی۔ میں لڑکھڑایا تو اکرم چاچا نے اپنے کندھے سے مجھے سہارا دیا۔ رسی ہونے کے باوجود وہ میرے قریب آ گئے، جیسے خاموشی سے کہہ رہے ہوں کہ گرنے نہیں دیں گے۔ دوسرا ٹھکانہ ایک پرانی خالی کوٹڑی تھی، دیواریں گیلی، چھت ٹوٹی۔ یہاں ہمیں دن میں ایک بار کھانا ملتا، کبھی دال جیسی پتلی چیز، کبھی بس روٹی۔ پانی ناپ تول کر وقت کا اندازہ سورج کی روشنی سے لگاتے۔ اکرم چاچا مجھے اپنے قریب بٹھاتے تاکہ سردی کم لگے۔ کوئی لفظ نہیں، بس موجودگی۔ پہر اب بدلتا رہتا، کبھی سخت لہجہ، کبھی خاموشی۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں سے بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دل میں ایک مستقبل یقینی بس گئی، مگر اسی بے یقینی میں ہمارے درمیان ایک مضبوطی پیدا ہو گئی تھی۔ راتوں کو ہم دھیمی آواز میں سانسوں کی رفتار سے ایک دوسرے کی حالت سمجھ لیتے۔ کبھی میں تھک جاتا تو اکرم چاچا اپنے گھٹنے کے ساتھ مجھے سہارا دیتے۔ یہ قربت کمزوری نہیں تھی بلکہ بقا کی ضرورت تھی۔ دن گزرتے گئے، جگہ بدلی، کبھی جھونپڑا، کبھی غار نما کمرہ، کبھی درختوں کے نیچے عارضی قیام۔ ہر منتقلی کے ساتھ خوف بڑھتا مگر ہمارا اعتماد بھی۔ ڈاکو کبھی ہمیں الگ الگ رکھتے، کبھی ساتھ، کھانا ہمیشہ کم، نیند ادھوری، مگر اکرم چاچا کی آواز ہمیشہ پوری۔ دن بدلتے گئے اور ٹھکانوں کی تبدیلی کے ساتھ ہمارے ارد گرد چہرے بھی بدلتے رہے، مگر ایک چہرہ ایسا تھا جو بار بار میرے سامنے آتا۔ وہ ڈاکو جو اکثر خاموش رہتا تھا، باقیوں کی طرح چیختا نہیں تھا۔ اس کی نظر میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ جب پہرا دیتا تو نظریں چرا کر مجھے دیکھتا، جیسے کچھ سمجھنا چاہتا ہو۔ میں اس کی موجودگی محسوس کرتا تو دل میں ایک بے نام سی الجھن پیدا ہوتی، نہ خوف مکمل رہتا، نہ سکون پورا آتا۔ ایک دن جب اکرم چاچا کو الگ لے جایا گیا اور میں پہلی بار تنہا اس کے سامنے تھا تو اس نے مجھے پانی دیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، میرے ہاتھوں سے بندھی رسی ڈھیلی کی مگر کھلی نہیں۔ اس کی آنکھیں بار بار میرے چہرے پر ٹھہرتی رہیں، جیسے وہ کسی آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم بولتے کم ہو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اس خاموش جواب پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ کسی ڈاکو کی نہیں بلکہ کسی تھکے ہوئے انسان کی تھی۔ اس دن کے بعد اس کا رویہ بدلنے لگا۔ کھانا وہی کم ہوتا مگر وہ میری طرف ذرا بہتر ٹکڑا سرکا دیتا، سردی میں اپنی شال میرے قریب ڈال دیتا۔ اکرم چاچا یہ سب دیکھتے تھے مگر کچھ کہتے نہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں تشویش بھی تھی اور سمجھ بھی۔
ایک رات جب ہمیں ایک نئے جگہ منتقل کیا گیا، ایک تنگ سی کوٹڑی میں وہی ڈاکو پہرا دے رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی آواز آئی، تمہیں ڈر لگتا ہے؟ میں نے سچ بول دیا، ہاں۔ اس نے لمبی سانس لی اور کہا، مجھے بھی۔ یہ سن کر مجھے جھٹکا سا لگا، جیسے دشمنی کی دیوار میں ایک دراڑ پڑ گئی ہو۔ اس کے بعد وہ اکثر میرے قریب بیٹھ جاتا، فاصلہ رکھتا، مگر موجودگی گہری ہوتی گئی۔ اس کی نظریں اب سوال نہیں بلکہ خیال بن چکی تھی، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کشش کو کیا نام دے۔ ایک رات اس نے بے اختیار کہا، اگر حالات اور ہوتے تو شاید میں تمہیں ایسے نہ دیکھتا۔ اس جملے میں اعتراف کم اور درد زیادہ تھا۔ میں خاموش رہا، مگر دل میں ایک بوجھ سا اتر آیا، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ قید صرف ہماری نہیں تھی، اس کی بھی تھی۔ اکرم چاچا نے بعد میں دھیمی آواز میں کہا، ہوشیار رہو، محبت طاقت بھی بن سکتی ہے اور خطرہ بھی۔ میں نے سر ہلا دیا، کیونکہ اب کہانی صرف ڈاکو اور قید کی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسے عشق کی تھی جو غلط جگہ، غلط وقت اور غلط ہاتھوں میں جنم لے رہا تھا۔ رات کا وقت اب میرے لیے خوف سے زیادہ انتظار بننے لگا تھا۔ دن بھر شور، گالیاں، پیری کی سختی اور بھوک ہوتی، مگر جیسی اندھیرا گہرا ہوتا اور باقی ڈاکو نیند میں ڈوبتے تو قدموں کی وہ ہلکی سی آہٹ سنائی دیتی جو کہ دل کو چونکا دیتی۔ وہی خاموش ڈاکو آتا، ہمیشہ آہستہ، جسے ڈر ہو کہ آواز بھی ہمارا راز نہ بن جائے۔ وہ میرے قریب بیٹھتا، فاصلوں کا خیال رکھتا، مگر اتنا نزدیک کہ اس کی سانسوں کی حدت محسوس ہوتی۔ وہ کبھی فوراً نہیں بولتا تھا، پہلی خاموشی ایک لمبی خاموشی جس میں بہت سی باتیں چھپی ہوتی، پھر آہستہ سے پوچھتا، کچھ چاہیے؟ میں اکثر انکار کر دیتا، مگر وہ پھر بھی پانی رکھ دیتا یا روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا میری طرف سرکا دیتا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی مجھے دیکھ لیتی تھی، جیسے میرا چہرہ اس کے لیے واحد روشنی ہو۔ ایک رات اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم سوتے نہیں؟ میں نے جواب دیا، نیند نہیں آتی۔ اس پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، مجھے بھی۔ اس ایک جملے میں عجیب سی برابری تھی، جیسے ہم دونوں کسی نہ کسی طرح ایک ہی قید میں تھے۔ اس کے آنے سے میرا خوف کم نہیں ہوتا تھا، مگر بدل ضرور جاتا تھا۔ وہ خوف اب اس بات کا ہوتا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ وہ کبھی کبھی بس بیٹھا رہتا، اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، نظریں جھکائے، جیسے خود سے لڑ رہا ہو۔ ایک رات اس نے بے اختیار میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور فوراً نظریں ہٹا لی، پھر بولا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ میں جان گیا کہ یہ وعدہ کسی اور کو نہیں بلکہ خود کو دیا جا رہا ہے۔ اکرم چاچا کچھ فاصلے پر بندھے ہوئے تھے، وہ سب سمجھتے تھے مگر خاموش رہتے، جیسے وہ بھی جانتے ہوں کہ بعض خاموش رشتے شور سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ ڈاکو ہر رات آتا، مگر کم دیر، کبھی زیادہ، کبھی ایک لفظ، کبھی کئی، مگر کبھی ہاتھ نہیں بڑھاتا، بس موجودگی، بس نظر، بس وہ خاموش لگاؤ جو اندھیرے میں اور گہرا ہوتا جاتا تھا۔ ایک رات اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں یہاں نہ ہوتا تو شاید تم اکیلے ٹوٹ جاتے۔ میں نے پہلی بار آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا، وہ نظریں چرا گیا، جسے یہ اعتراف اس سے زیادہ کہہ گیا ہو۔ قید ابھی وہی تھی، رسیاں وہی، ٹھکانہ وہی، مگر راتوں کا مطلب بدل چکا تھا۔ راتیں اب ایک جیسے ڈر کے ساتھ شروع نہیں ہوتی تھی۔ اندھیرے میں جب باقی سب کی سانسیں باری ہو جاتی تو میں لاشعوری طور پر اس آہٹ کا انتظار کرتا جو نرم قدموں کے ساتھ آتی تھی۔ وہی ڈاکو پھر آیا۔ اس رات اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھا، مگر پہلے سے زیادہ خاموش رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی، جیسے اسے خود سے زیادہ ہمارے راز کے پکڑ جانے کا ڈر ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، آج ٹھکانہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، کیونکہ ہر نیا ٹھکانہ نئی آزمائش ہوتا تھا۔ اس نے مجھے پانی دیا، پھر اچانک رک گیا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر ہمت نہ ہو۔ کافی دیر بعد بولا، تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے میں ابھی انسان ہوں۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے پہلی بار بہت آہستہ سے کہا، تم برے نہیں ہو، بس حالات غلط ہیں۔ یہ سن کر اس کی سانس گہری ہو گئی، جیسے برسوں سے رکی ہوئی سانس کو اجازت مل گئی ہو۔ اسی لمحے باہر قدموں کی آہٹ آئی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا، مگر جانے سے پہلے اس کی نگاہ ایک لمحے کو مجھ پر ٹھہری۔ اس میں التجا بھی تھا اور ڈر بھی۔ اگلی صبح ہمیں واقعی باندھ کر دوسری جگہ لے جایا گیا۔ یہ جگہ پہلے سے زیادہ تنگ اور سنسان تھی، یہاں کھانا اور کم، پانی ناپ تول کر اکرم چاچا کمزور دکھائی دینے لگے۔ میں بے بس تھا، مگر رات کو وہی ڈاکو پھر آیا۔ اس بار اس نے مجھے دیکھتی ہی کہا، میں نے تمہارے لیے کچھ کیا ہے۔
اس نے اپنی جیب سے روٹی نکالی، چھوٹی سی، مگر اس وقت وہ پوری دنیا جتنی قیمتی تھی۔ اس نے اکرم چاچا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، انہیں بھی دے دینا۔ اسی لمحے مجھے سمجھ آیا کہ اس عشق کا صرف میرے لیے نہیں بلکہ اس انسانیت کے لیے ہے جو وہ کھو چکا تھا، مگر ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک خوف بھی تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ راستہ اسے کسی خطرناک انجام کی طرف لے جا رہا ہے۔ رات کا اندھیرا اب خوف نہیں بلکہ انتظار بن چکا تھا۔ ہر چھوٹا سا شور مجھے چونکا دیتا، مگر جیسے ہی وہ خاموش قدموں کے ساتھ آتا، دل کی دھڑکنیں بدل جاتی تھی۔ وہ ڈاکو جسے میں پہلے صرف دشمن سمجھتا تھا، اب میری دنیا کا سب سے غیر متوقع وجود بن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی مجھے ڈھونڈ لیتی تھی۔ ہر بار جب وہ قریب آتا، مجھے محسوس ہوتا کہ صرف میری حفاظت نہیں کر رہا بلکہ میرے دل کے ایک حصے کو سنبھال رہا ہے جو دن بھر دبایا گیا تھا۔ اس رات اس نے آہستہ سے کہا، تم ہمت کرتے ہو۔ یہ سن کر میں سر ہلا کر خاموش رہا۔ پھر اس نے اپنی شال آہستہ سے میرے کندھے پر ڈال دی۔ وہ لمس معمولی تھا مگر اس میں ایک قسم کی محبت چھپی ہوئی تھی جو لفظوں میں نہیں آ سکتی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ دشمنی اور عشق ایک ہی لمحے میں رہ سکتے ہیں۔ ہم دونوں نے اندھیرے میں آنکھیں ملا کر کئی لمحے خاموشی سے بیٹھے، جیسے پوری دنیا رک گئی ہو اور صرف ہمارا دل چل رہا ہو۔ کبھی وہ مجھے پانی دیتا، کبھی کھانے کا چھوٹا ٹکڑا، مگر ہر حرکت میں ایک خاص شدت تھی، جیسے وہ ہر بار اپنی روح کے کچھ حصے مجھے دے رہا ہو۔ اکرم چاچا کچھ فاصلے پر بندے تھے، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر خاموش، شاید یہ بھی جانتے تھے کہ یہ رشتہ صرف ہمیں نہیں بلکہ ہمارے احساسات کو بھی آزما رہا ہے۔ رات کے آخر میں اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر میں تمہیں کبھی آزاد دیکھ نہ سکوں تو شاید میری جان کی سب سے بڑی کمی یہی ہوگی۔ یہ سن کر میرا دل ایک عجیب سا جھٹکے سے بھر گیا۔ خوف اور عشق کی ملی جلی کیفیت نے مجھے اندر سے لرزا دیا۔ ہم دونوں خاموش رہے، صرف سانسیں سنائی دیتی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگلی رات میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو صرف تمہارا ہے، اور وہ راز نہ صرف ہمیں بلکہ پورے گروہ کی تقدیر بدل دے گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس راز کا مطلب محبت کے امتحان سے زیادہ، جہاں ڈاکو کا عشق اتنا طاقتور ہوگا کہ یہ قید اور خوف کے ہر لمحے کو بدل دے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ عشق ہمیں بچائے گا یا ہمیں سب سے بڑے خطرے کی دہلیز پر لا کھڑا کرے گا؟ کہانی جاری ہے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔